بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اسلام میں وضو کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ ہر مسلمان کے لیے نماز کے لیے لازم ہے۔ وضو صرف پانی سے جسم دھونا نہیں بلکہ ایک عبادتی عمل ہے جس میں نیت اور شعور کا عنصر بھی شامل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں فرمایا، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ایڑیوں تک دھو لو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت میں وضو کے بنیادی ارکان یعنی چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ایڑیوں تک دھونے کا حکم دیا گیا۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وضو میں سب سے اہم چیز جسم کے ان حصوں کی صفائی ہے جو وضو کے ارکان میں شامل ہیں۔ عورت کے لیے وضو کے درمیان پردے کے مسائل مختلف فقہاء نے مختلف انداز میں بیان کیے ہیں۔ اسلام میں عورت کے لیے پردہ فرض ہے اور نماز میں عورت کے جسم کے وہ حصے جو حرام ہیں انہیں پردہ میں رکھنا ضروری ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق وضو کے لیے ضروری نہیں کہ عورت کا پورا جسم ڈھانپا ہو بلکہ صرف ہاتھ، چہرہ اور پیر دھونے کے ارکان پر عمل کرنا کافی ہے۔ دوپٹہ یا اوڑھنا وضو کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر عورت کے ہاتھ، چہرہ، سر اور پیر صاف ہوں تو وہ وضو کر سکتی ہے چاہے دوپٹہ نہ ہو۔ شافعی مکتب میں عورت کے لیے نماز کے وقت پورا بدن ڈھانپنا ضروری ہے اور بعض علماء کے نزدیک وضو کے دوران بھی اگر بدن کے حرام حصے کھلے ہوں تو نماز کے لیے پردہ ضروری ہے، لیکن وضو کے ارکان پر عمل کرنا کافی ہے۔ مالکی اور حنبلی مکتب میں بھی وضو کے لیے جسم کی صفائی کو اہم قرار دیا گیا اور لباس کی موجودگی وضو کے لیے شرط نہیں۔ بس نماز کے وقت عورت کا پردہ لازمی ہے۔ وضو کے بنیادی ارکان میں ہاتھ دھونا، منہ اور ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا، ہاتھ کو کوہنی تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پیروں کو ایڑی تک دھونا شامل ہے۔ دوپٹہ یا لباس کی موجودگی وضو کے ارکان میں شامل نہیں کیونکہ وضو جسم کی صفائی کے لیے ہے، لباس کی موجودگی کے لیے نہیں۔ اس بات کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کے لیے جب کوئی شخص وضو کرے تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھوئے اور سر کا مسح کرے اور اپنے پیروں کو ایڑی تک دھوئے۔ یہ صحیح بخاری میں ہے۔ اس حدیث میں وضو کے ارکان بیان کیے گئے ہیں لیکن لباس یا پردے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وضو کا مقصد صرف جسمانی صفائی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کا دل بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے حضور عبادت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اگر عورت کے گھر میں مرد نہ ہوں تو وہ وضو کے دوران دوپٹہ پہننا ضروری نہیں، البتہ اگر گھر میں مرد موجود ہوں تو پردہ کا خیال رکھنا مستحب ہے۔ اسی طرح نہ صرف عبادت کا حق ادا ہوتا ہے بلکہ اس طرح شریعت کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔ وضو کے دوران عورت کے ہاتھ، چہرہ اور پیروں کے پانی سے دھونا لازمی ہے۔ اگر وہ یہ کام کرتی ہے تو وضو صحیح ہوگا چاہے دوپٹہ یا اوڑھنا موجود ہو یا نہ ہو۔ فقہاء نے واضح کیا ہے کہ وضو کے لیے ضروری ہے کہ جسم کے ارکان دھوئے جائیں اور پانی کا استعمال صحیح طریقے سے ہو۔ قرآن حدیث کی روشنی میں لباس کی موجودگی وضو کے لیے شرط نہیں۔ یہ بات عملی زندگی میں بھی قابل مشاہدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا اکثر صبح جلدی اٹھتی اور نماز کے لیے وضو کرتی۔ کبھی کبھار وہ گھر میں اکیلی ہوتی اور دوپٹہ نہیں پہنتی لیکن وضو کے ارکان کو پورا کر کے نماز پڑھتی۔ اسے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی اور وضو اور نماز دونوں صحیح ہوئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ وضو کے لیے جسمانی صفائی ضروری ہے اور لباس یا دوپٹہ صرف پردے کے لیے ہے۔ ایک اور مثال لیجئے کہ زینب
نام کی ایک عورت صبح اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی۔ بچے جلدی سے باہر جانا چاہتے تھے اور وہ وضو کے دوران دوپٹہ نہیں پہن سکی۔ اس نے اپنے ہاتھ، چہرہ، سر اور پیر کو دھویا اور نماز کے لیے تیار ہوئی۔ اس کی نماز مکمل ہوئی اور اسے یہ علم ہوا کہ وضو کے لیے دوپٹہ شرط نہیں، بس جسمانی ارکان صاف ہونے چاہیے۔ اسی طرح روزمرہ زندگی کے مسائل میں وضو کی اہمیت اور آسانی بھی سامنے آتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور وضو کے ارکان پر عمل کیا پھر نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے وضو کی اہمیت اور وضو کے ارکان پر عمل کرنے کی ضرورت واضح ہوتی ہے۔ لباس یا دوپٹہ وضو کے ارکان میں شامل نہیں، بلکہ جسمانی صفائی سب سے اہم ہے۔ وضو کے دوران پانی کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کو اچھی طرح دھونا چاہیے، ناک اور منہ میں پانی ڈالنا چاہیے، سر کا مسح کرنا چاہیے اور پیروں کو ایڑیوں تک دھونا چاہیے۔ یہ سب ارکان مکمل ہونے کے بعد وضو صحیح ہو جاتا ہے۔ لباس یا دوپٹہ کی موجودگی وضو کے لیے کوئی بھی شرط نہیں۔ ایک اور چھوٹی سی کہانی میں حفصہ نام کی ایک نوجوان لڑکی کے والدین نے اسے گھر میں عبادت کی تعلیم دی۔ وہ اکثر صبح جلدی اٹھ کر وضو کرتی اور کبھی کبھی دوپٹہ نہیں پہنتی کیونکہ وہ اکیلی ہوتی۔ اس نے یہ دیکھا کہ وضو کے تمام ارکان پر عمل کرنے کے بعد اس کی نماز مکمل اور درست تھی۔ اس نے یہ سبق سیکھا کہ وضو کا اصل مقصد جسم کی صفائی، روح کی پاکیزگی ہے، نہ کہ لباس یا اوڑھنے کی چیز۔ مزید عملی مثال کے طور پر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے، اگر کوئی عورت کام میں مصروف ہو یا بیمار ہو، دوپٹہ پہننے میں دشواری ہے، تب بھی وہ وضو کر سکتی ہے، بس جسم کے ارکان دھوئے جائیں اور نیت درست ہو۔ اسی طرح روزمرہ زندگی میں عورت کے لیے وضو کی آسانی اور قابل عمل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ عبادت سے روک نہ ہو۔ ایک اور چھوٹی سی کہانی میں سارا نام کی خاتون صبح اپنے چھوٹے بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی تھی۔ جلدی سے اٹھی اور اس نے وضو کے دوران دوپٹہ نہیں پہنا۔ اس نے اپنے ہاتھ، چہرہ، سر اور پیروں کو اچھی طرح دھویا، نماز کے لیے تیار ہوئی۔ نماز کے بعد اس سے یہ محسوس ہوا کہ وضو کے لیے لباس کی موجودگی شرط نہیں اور اصل چیز جسمانی صفائی اور نیت ہے۔ یہ عملی تجربہ خواتین کے لیے بہت حوصلہ افزا ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام میں عبادت کو آسان بنایا گیا ہے۔ وضو کے دوران عورت کو چاہیے کہ پانی کے ذریعے جسم کے ارکان کی صفائی کرے، نیت کرے کہ وہ وضو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہے اور مکمل توجہ کے ساتھ یہ عمل انجام دے۔ بعض لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ دوپٹہ یا اوڑھنا نہ ہونے سے وضو درست نہیں ہوتا، لیکن فقہا کی رائے کے مطابق یہ بات درست نہیں۔ وضو کی صحت کے لیے اہم بات یہ ہے کہ جسم کے ارکان دھوئے جائیں اور پانی استعمال کیا جائے۔ اسلام میں وضو کو عبادت اور روحانی صفائی کے لیے فرض کیا گیا۔ اگر عورت وضو کے دوران دوپٹہ نہ پہنے تو اس سے وضو کی صحت متاثر نہیں ہوتی، البتہ نماز کے وقت پردہ ضروری ہے۔ فقہا کی رائے میں یہ بات واضح ہے کہ وضو کے ارکان پر عمل کرنا سب سے اہم ہے اور دوپٹہ یا لباس صرف پردے کی حیثیت سے نماز کے لیے ضروری ہے۔ لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ عورت دوپٹہ کے بغیر بھی وضو کر سکتی ہے، اس لیے شرط یہ ہے کہ وہ وضو کے تمام ارکان یعنی ہاتھ، چہرہ، سر اور پیروں کو پانی سے دھوئے اور نیت کرے کہ یہ وضو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہے۔ قرآن و حدیث میں وضو کی اہمیت بیان ہوئی اور لباس کی موجودگی وضو کے لیے شرط نہیں۔ وضو روحانی پاکیزگی اور جسمانی صفائی کا ذریعہ ہے اور یہ انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے۔ اضافی نصیحت کے طور پر خواتین کو چاہیے کہ وہ وضو کو جلدی یا بے دہانی میں نہ کریں بلکہ ہر رکن کو اچھی طرح انجام دیں۔ اگر کسی دن پانی کی کمی ہو یا بیماری ہو تب بھی وضو کے اصولوں کے مطابق آسانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ روزمرہ زندگی میں خواتین کو سہولت فراہم کرتا ہے اور عبادت کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ اگر کوئی عورت صبح کے وقت گھر میں مصروف ہو، بچے اسکول
اسکول کے لیے تیار کر رہی ہو یا گھر کے کام میں مشغول ہو تو وہ آسانی سے وضو کر سکتی ہے اور دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے فکر نہ کرے۔ جسم کے ارکان دھوئے جائیں اور نیت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اسی طرح اسلام نے عبادت میں آسانی رکھی اور ہر عورت کو اپنی دینی ذمہ داری پوری کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ذرا اس بات پر غور کریں، میری پیاری بہنیں ذرا سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے غسل کے بعد وضو کو لازم قرار نہیں دیا، یعنی اگر ہم نے غسل کیا تو غسل کے بعد ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، اس سے ہمارا وضو ہو گیا۔ اگر دوپٹے کے بغیر وضو نہ ہوتا تو پھر بتاؤ کہ غسل کے بعد نماز کیسے ہوتی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اگر غسل کے بعد نماز ہو جاتی ہے، وضو کی ضرورت نہیں، تو پھر دوپٹے کے بغیر وضو بھی ہو جاتا ہے۔ بس اپنی نیت صاف رکھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک بننے کی دعا کرتی رہو اور نیکیوں پر چلتی رہو۔ بے شک دین بہت آسان ہے، لیکن ہم لوگ اسے اتنا مشکل بنا رہے ہیں کہ سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بہت مشکلوں کا سامنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، حضرت بی بی فاطمہ جیسا پردہ نصیب فرمائے اور تمام ازواج مطہرات کی زندگیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنجگانہ نمازی بنا دے، یعنی ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا خوف اور اپنی محبت کو ڈال دے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان کی حالت میں ہمیں زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔